میرے اس افسانے کا عنوان ہے وعدہ بوڈوکازو۔ داستان کو کنوتیت بھرے احساس کے بھاری بوجھ تلے قصہ شروع کرنے سے پہلے روشنیوں کو انتہائی مدھم کروا دیا اور پھر گویا ہوا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ قلعے کی جنوبی سمت کی بلند اور مضبوط فصیل کے عین نیچے بہنے والے دریا میں پرانی بادبانی کشتی پر زندگی کے کڑے دکھوں سے گزرنے والا بوڑھا اپنی طرح فضا کو بھی مغموم اداس لفظوں سے کیوں نہ ڈھال کرتا رہتا ہے۔ اس بستی کے لوگ صرف اتنا بتاتے کہ چوڑے پاٹ کے آخری سرے پر جہاں دریا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے سے بہت بڑے سمندر کے چھوٹے دھانے میں گم ہوتا ہے، وہاں بوڑھے نے چند برس پہلے اپنے بیٹے کو کشتی سمیت گم ہوتے دیکھا تھا۔ تب اس بوڑھے کی زبان پر یہی الفاظ تھے جنہیں اس نے ایک غمگین نغمے کی صورت میں ڈھال لیا اور اب اپنی پرانی بادبانی کشتی میں اداس سروں میں گاتا پھرتا ہے۔ تیز رواں دریا کی اس چھوٹی سی دنیا میں جب کوئی بوڑھے سے ان اجنبی لفظوں کا مطلب پوچھتا تو وہ بلند آواز میں نامانوس لفظوں کو دوبارہ دہرا دیا کرتا، وعدہ بوڈوکازو۔ قلعے کی جنوبی سمت میں بہتے دریا کی ٹھہری ہوئی زندگی، جہاں بوڑھا اپنی کشتی میں دریا کے پار جانے والے ان مسافروں کو حسرت سے تکتا رہتا ہے جنہیں موٹر والی تیز رفتار کشتیوں میں بے انتہا کشش محسوس ہوتی ہے، مگر قلعے کی شمالی سمت مرکزی دروازے پر ہونے والی اتھل پتھل اس سارے منظر نامے سے قطعی مختلف تھی۔ نوجوان پروگرامر اپنی محدود بصیرت مگر خلوص کے باوجود الجھاوے کا شکار تھا، کیونکہ نصب کردہ کیمرے جو منظر دکھا رہے تھے وہ قلعے کی مضبوط دیواروں کو بھی لرزہ دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ دیواریں کیا تھیں؟ جیتی جاگتی ہستیاں تھیں، جزء میں ہزاروں، ہر تھوڑے فاصلے پر بل کھاتی، ایک دوسرے کو کاٹتی، اپنے تمام موڑ و گھماؤ کے باوجود ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہوئیں، مگر کلیت میں یکتا۔ حاکم اعلیٰ نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے نہ صرف دیواروں کو بلند اور مضبوط بنوایا بلکہ جگہ جگہ کیمرے بھی نصب کروا کر برقی نظام سے مربوط اسکرینوں سے منسلک کر دیا تھا۔ نوجوان پروگرامر ہر وقت قلعے کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر گہری نظر رکھتا تاکہ خطرات سے نمٹنے میں آسانی ہو۔ برسوں سے یہ نظام خیر و خوبی سے چلتا رہا۔ حاکم اعلیٰ بھی مطمئن تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے، مگر ایک شب سارا منظر ہی بدل کر رہ گیا۔ کیمروں کے توسط سے جو کچھ مانیٹرنگ سیل میں پہنچ رہا تھا وہ انتہائی پریشان کن تھا۔ مضبوط اور محفوظ قلعے کے باہر سپہ سالار دو زانو ہو کر جسم اور وردی پر سجانے والی سنہری بندوق اجنبی سپاہ کے سپہ سالار کو پیش کر رہا تھا۔ منظر بہت بھیانک تھا۔ سپہ سالار غیرت اور شجاعت کے جس روشن حالے میں ہمیشہ سر اٹھائے زمین پر چلتا تھا وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل جھکا سپہ سالار کوئی دوسرا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ منظر ایسا تھا کہ جو دیکھتا ندامت سے سر جھکا لیتا، لیکن سپہ سالار کو ندامت سے زیادہ شاید اپنی زندگی عزیز تھی۔ قلعے کی دیواروں نے دکھ بھری آواز میں پہلی بار المیہ نغمہ گایا تھا کہ اے لوگو، ہماری روایتی سختی میں ریت کا بھربھرا پن اتر آیا ہے، اور اب ہمیں ملامت نہ کرو اور بس معاف کر دو کہ ہم شرمندہ ہیں۔ مگر دیواروں کی اس بے زبان شرمندگی کو کون سن سکتا تھا؟ البتہ کہیں دور کشتی پر سوار بدحال بوڑھا اجنبی زبان میں جو گیت گا رہا تھا، اس کی درد میں ڈوبی آواز حاکم اعلیٰ تک ضرور پہنچ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بوڑھا کیا گا رہا ہے۔ حاکم اعلیٰ اسکرین پر سارا منظر دیکھ کر بے چین اور پریشان تھا۔ اجنبی سپاہ کب اور کیسے قلعے تک کے نزدیک پہنچی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ طاقت کے مرکزیت کا دل دادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اختیارات کو بانٹنے پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اب جب کہ اجنبی سپاہ قلعے سے باہر ڈیرا ڈال چکی تھی اور طاقت کا توازن بھی قلعے سے باہر منتقل ہو چکا تھا تو وہ خود کو بے حد غیر محفوظ تصور کر رہا تھا۔ اضطرابی حالت میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے میں اسے دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سپہ سالار کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد مضبوط دیواروں میں ایسا بھربھرا پن اتر آیا تھا جیسے آسٹوفروسس کی بیماری گوشت اور ہڈیوں کے باہمی تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ اجنبی سپاہ کو قلعے کی دیوار پار کرنے کی شاید کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں حاکم اعلیٰ خود ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ مملکت میں جڑ پکڑتی ریشہ دوانیوں، سرسراتی سازشوں، ابھرتی انارکی اور بڑھتی ہوئی افراتفری کے سبب ان کا گمان کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ باہر کی صورتحال سے کم
باہر کی صورتحال سے حاکم اعلیٰ کے چند وفادار ملازم محافظ اسے مسلسل آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ارد گرد رہنے والی اشرافیہ ایک ایک کر کے روپوش ہو چکی تھی۔ حاکم اعلیٰ محسوس کر رہا تھا کہ اسے جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جنگ لڑنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ اسے سر کٹوانے یا جھکانے میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا تھا، مگر تذبذب کی حالت میں کسی نتیجے پر پہنچنا نہایت دشوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خاندان کے افراد کے چہرے گھومنے لگے۔ اس نے مانوس چہروں کو آنکھوں میں ابھارنے کی کوشش کی تو ہزاروں نامانوس چہرے آنکھوں کی دھندلاہٹ میں اضافہ کرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا اور بے قراری میں ایک بار پھر ایک موٹی تہہ دار دیوار سے دوسری موٹی تہہ دار دیوار کے درمیان ٹہلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اسے صرف سر کٹوانے یا جھکانے کے درمیانی فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ چند مانوس اور ہزاروں لاکھوں نامانوس لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی کرنا پڑے گا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اپنے ارادوں کو رازداری سے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے نوجوان پروگرامر کا خیال آیا جو ملحقہ کمرے میں مانیٹرنگ میں مصروف تھا۔ حاکم اعلیٰ کے قدم کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خادم خاص کے ساتھ تھا۔ بے شمار اسکرینوں پر کلے کی مختلف حصوں کے مناظر چل رہے تھے۔ نوجوان پروگرامر اسے دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ وہ ہمارے وفادار رہیں گے، انہیں اس قدر ذلت آمیز پستی میں گرتا دیکھ کر اب ہم میں حوصلہ نہیں کہ ان کیمروں سے کچھ اور دیکھیں، لہٰذا یہ تمام کیمرے ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ حاکم اعلیٰ نے نوجوان پروگرامر کو حکم جاری کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان کو لمحہ بھر کو خیال آیا کہ وہ پوچھے کہ صرف کیمرے یا پورا سسٹم بند کر دیا جائے، مگر اس نے اچانک کسی خیال کے زیر اثر حاکم اعلیٰ کو سسٹم سے آگے کرنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ کہہ کر کہ جیسا آپ کا حکم، اس نے محض تمام اسکرین آف کر دی۔ حاکم اعلیٰ مطمئن ہو کر وہاں سے پلٹ گیا۔ خادم خاص اس کے پیچھے تھا۔ اس نے خادم کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ہمہ وقت ساتھ رہنے والے خادم خاص کو الجھن ہوئی، مگر وہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو صرف حکم بجا لانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ آج کلے کی دیواروں کے پار سرسراتی ہوا میں سرگوشیوں کو وہ سن اور سمجھ سکتا تھا۔ اس نے نوجوان پروگرامر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے الہی سانسوں کو سننے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ تب کمرے کے دریچے کے پار بوڑھے کی آواز میں اداس گیت سرسرانے لگا۔ خادم چونک کر بولا، میرا خیال ہے مجھے ان کے پیچھے جانا ہوگا، ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا تم حکم عدولی کرو گے؟ اب تک نہیں کی، مگر آج کرنا چاہتا ہوں۔ قلعے کے اندر وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بہادر نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کسی ارادے کی سی چمک دیکھی تھی جو بزدلی سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ سے سارے کیمرے بھی بند کروا دیے ہیں۔ کیمرے اب بھی چل رہے ہیں، میں نے صرف اسکرین آف کی تھی۔ انہیں شاید بہت زیادہ جلدی تھی، عجلت میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر نوجوان پروگرامر نے تمام اسکرین دوبارہ آن کر دیں۔ خادم خاص اور وہ دونوں اسکرینوں پر اپنی نظریں ادھر سے ادھر دوڑانے لگے۔ یکا ان کی نگاہیں ایک اسکرین پر رک گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا اور اسکرین پر نظریں گاڑ دیں۔ وہاں ناقابل یقین منظر تھا۔ بزدلی کی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی بے حسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حاکم اعلیٰ کا خصوصی طیارہ قلعے کے اندر بنے رن وے پر فضا میں بلند ہونے کے لیے تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ ہو سکتا ہے طیارے میں کوئی اور جا رہا ہو۔ ناممکن۔ طیارے کو اڑانے کے لیے خصوصی کوڈ ملانا پڑتا ہے جو کہ صرف حاکم اعلیٰ کو معلوم ہے۔ یہ کہتے وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ نوجوان پروگرامر طیارے کو فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وسوسوں اور خوف نے اس کے بدن کو بے جان کر دیا تھا۔ وہ کرسی میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ قلعے کی بیرونی دیواروں والے کیمرے رات کی تاریکی کے باوجود اجنبی سپاہ کی صف بندی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اندرونی کیمروں سے راہداریوں کے پرہول سناٹے کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اونچی فصیل پر نصب کیمرے وہاں موجود سپاہیوں کو رگوں میں اترتی سرد ہوا کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھا رہے تھے۔ نوجوان پروگرامر اپنی قوم کا نمائندہ نہیں تھا، وہ تو ذبح کے لیے تیار کیے جانے والے بے زبان جانوروں کے ریوڑ میں سے ایک تھا، مگر اس رات وہ سرد رات میں اسکرینوں کے سامنے مبہوت بیٹھا ہولناک واقعات کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ایک عام سا شخص تھا جسے اعلیٰ بصیرت حاصل نہیں تھی اور نہ ہی اس کی سیاسی ڈگر پر تربیت ہوئی تھی۔ وہ آئندہ کے لاہ عمل پر غور کرتا
اسے تو حاکم اعلیٰ نے تیسرے درجے کی بستی سے نکال کر پروگرامر کی تربیت دلوائی اور نگرانی کے شعبے کا انچارج بنا کر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی نوکری سے مطمئن تھا اور اس کے گھر والے بھی خوش تھے۔ ان کا بیٹا حاکم اعلیٰ کے پاس ملازم ہے۔ کمتر درجے کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خادم خاص دوڑا چلا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں میں گویا ہوا، وہ اپنے پورے خاندان اور خصوصی صندوقوں کے ساتھ یہاں سے جا چکے ہیں۔ پروگرامر پہلے ہی ڈھہ رہے وجود کے ساتھ کرسی میں ادموا سا پڑا ہوا تھا، مگر اب تو جیسے بے جان ہو گیا ہو۔ حد سے زیادہ معلومات کا عذاب ہمارے خوف کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ ہمارے اعصاب میں تشنج کا باعث بن رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کیمرے ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان نے سسٹم کو کلی طور پر آف کر دیا اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں مزید گویا ہوا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اجنبی سپاہ نے قلعے سے باہر سارے راستے بند کر دیے ہوں گے۔ اس مزدود صورتحال میں کاش ہمیں کوئی صاحب مشورہ دے سکتا۔ شاہی مسجد کے امام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، کہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں وہاں سے چل دیے۔ شاہی مسجد ایک طویل راہداری کے بائیں جانب تھی۔ یہ قلعے کا دوسرا حصہ تھا۔ یہ قلعے کا وہ حصہ تھا جہاں غیر متعلقہ یا عام رعایا کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ خادم خاص کی معیت میں نوجوان پروگرامر نے جب دایاں موڑ عبور کیا تو شاہی مسجد سے سیاہ نقاب دار برقعے میں ایک خاتون تیز قدموں کے ساتھ ان کے پاس سے گزری۔ لمحہ بھر کو انہیں مسجد سے ایک عورت کے برآمد ہونے پر تعجب ہوا، مگر یہ وقت کسی غیر ضروری الجھن میں پڑنے کا نہیں تھا۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسجد کا متولی دوڑ کر ان کے نزدیک آیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ خادم خاص نے متولی کو بتایا کہ امام صاحب سے فوراً ملاقات کرنا ہے۔ متولی یکایک سٹپٹا گیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پہلے خادم خاص کو اور پھر نوجوان کو دیکھا تو اس کی گگی بند گئی۔ درجہ بندی کے اعتبار سے وہ ایک معمولی سا شخص تھا اور مملکت کے زیادہ بہتر درجے پر فائز شخص اس کی جانب سے حکم بجا لانے کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سنگین صورتحال میں امام صاحب وہاں موجود نہیں ہیں اور کہاں ہوں گے یہ بتانا بھی مشکل تھا، مگر حکم کی بجا آوری کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تب وہ کسی گول مول جواب کے بجائے سچ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں نے جو ہی متولی کا جواب سنا تو یکایک پلٹ کر شاہی مسجد کے اونچے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ ابھی چند ساعت پہلے داخل ہوئے تھے۔ پروگرامر نے صرف اتنا کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تب متولی نے سر جھکا کر جواب دیا کہ جناب، وہ برقع میری بیوی کا تھا جو میں نے انہیں گھر سے لا کر دیا تھا۔ نوجوان کو چکر سا آ گیا۔ اس نے مسجد کے قریب ترین محراب کے مرمری ستون کو تھام لیا اور زمیں بوس ہوتا چلا گیا۔ اسے لگا کہ جیسے ایک ایک کر کے ساری منقش محرابیں اس کے اوپر گر رہی ہوں۔ سخت اور چکنا مرمری فرش لرزنے لگا، ٹائل اچھل کر اس کے گرد بکھر رہے ہوں۔ خادم خاص نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی تو اس نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، پستی کی اس انتہا میں کیا تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ میرے مفادات بہت معمولی ہیں، اس نے جواب دیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے اندر کمزور اور تنہا ہونے کا احساس جڑ پکڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اسے درست فیصلہ کرنے کے لیے صائب مشوروں کی ضرورت تھی، مگر آس پاس صحیح مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مایوسی کی حالت میں خود ہی دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکے کاندھوں سے اور تھکے قدموں سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ خادم خاص اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راہداری کے دریچوں کی دوسری طرف سناٹا بڑھ رہا تھا۔ تب سرسراتی ہواؤں نے اس کے کانوں تک وہی اجنبی زبان کے الفاظ پہنچا دیے جو بوڑھا گایا کرتا تھا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا۔ وہ غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا۔ اس نے الجھی سوالیہ نظروں سے خادم کو دیکھا۔ خادم خاص نے اس کے ان انکھائے سوال کو جان لیا جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اسے بتانے لگا، یہ ایک بوڑھا شخص کشتی بان ہے جو اپنے بیٹے کی موت کے غم میں گاتا رہتا ہے۔ جناب، بوڑھے کا بیٹا چند برس پہلے اپنی بے حد مضبوط اور خوبصورت کشتی میں مسافروں سمیت طوفان میں گر گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں اور مسافروں کو چھوڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی تھی۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو بوڑھے نے اسے یہ کہہ کر دوبارہ سمندر کے حوالے کر دیا کہ وعدہ ہے بوڈو کازو۔ بوڑھا اجنبی زبان نہیں جانتا مگر وہ اس جملے کے مفہوم سے آگاہ ہے۔
جس میں فرار ہونے والے ناخدا سے کہا جاتا ہے کہ اپنی کشتی میں واپس جاؤ۔ راہداری میں اس وقت روشنی بہت کم تھی، مگر نوجوان پروگرامر کی آنکھ میں یک ابھر آنے والی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آگے بڑھ کر فیصلہ کرنے کے لیے روشنی درکار تھی وہ اسے اب حاصل ہو چکی تھی۔ صبح جب اجنبی سپاہ قلعے میں داخل ہوئی تو نوجوان پروگرامر کو پوری استقامت کے ساتھ کمرے میں موجود پایا۔ داستان گو قصہ ختم کر کے سر جھکا لیتا ہے کہ قصہ سننے کے لیے آنے والوں اور اس کے پاس برقع، بندوق اور صندوق کے قصے میں سوائے شرمندگی کے اور تھا ہی کیا۔